مشتاق احمد یوسفی صاحب لکھتے ہیں کہ میں آفس آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا تھا۔ اس روز بھی ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ مجھے اطلاع ملی، ایک صاحب ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، شلوار قمیص پہنے، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، گلے میں کافی سارا ٹیلگم پاؤڈر لگائے، مختلف قسم کی مندریاں پہنے ہوئے، کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ سلام لیا اور سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ڈھیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود پر قابو رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کو جھک کر بولا، میں بھی میراثی ہوں۔ میں بوکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا اور قریب آیا اور بولا، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ وہ اطمینان سے بولا، اچھی بات ہے، میں نے بھی کبھی اپنی حقیقت کسی کو نہیں بتائی۔ میرا تو جیسے خون ہی کھول اٹھا۔ میں نے کہا، عجیب آدمی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، ہم یوسف زئی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا اور بولا، مولا خوش رکھے، دیکھیں وہی بات نکلی نا۔ میرا تو دل کیا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کمبخت ڈیل ڈول میں میرے قابو آنے والا نہ تھا۔ وہ پھر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے تو چونکا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا، یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم نے کیسے یہ سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر اپنی مندری اٹھائے گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی اور دفتر میں ہی دلوا دیں۔ میں اسے غصے میں جواب دینے ہی والا تھا کہ میرے ذہن میں اچانک ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کو کہا اور خود اٹھ کر اس کی ساتھ والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک الجھن سی اتر آئی تھی۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں اس سے بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کر دکھا دو۔ وہ بونکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی اس حالت کا مزہ لیتے ہوئے اسے زور سے ہلایا اور کہا، ہیلو، ہوش میں آؤ، بتاؤ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا کہ وہ میراثی ہوتے ہوئے مجھ جیسے اچھے خاصے معزز شخص سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے عجیب سا جواب دیا، میں نے اب لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا سانس لیا اور کہا کہ لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اسے کہا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دنیا آج بھی مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتیں پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کر اپنی دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑھی ہوئی شیف پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں، دنیا دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے اپنی سائیڈ والی جیب سے سستے سگریٹ کی مسلی ہوئی ایک ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایشٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش لگایا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اچانک اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ گویا مجھے کرنٹ سا لگ گیا۔ میں اپنی کرسی سے پھسل گیا، میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے ہی دفتر میں بیٹھ کے مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا، وہ بھی فلسطین کا۔ بات تو سچ تھی مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر چائے کا گرم گرم کپ اونڈیل دیتا، وہ بولا، آپ کا ایک اور دوست ہے نا شہزاد، جو آپ کا جگری یار ہے؟ میں پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے۔ وہ فوراً بولا کہ اس کی شکل بینکاک کے ذمہ دار جیسی ہے۔ میں نے بوکھلاتے ہوئے اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ 3 سے 4 منٹ آفس میں صرف میرے کہکے ہی گونجتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود پر قابو پایا اور پھر دانت نکالتے ہوئے اسے کہا، شرم کرو یار، وہ میرا دوست ہے۔ میری بات سنتے ہی اس میراثی نے پوری سنجیدگی سے مجھے کہا،
ایسی ہنسی آپ کو اپنے اوپر لگنے والی جگت پر کیوں نہیں آئی؟ میں یکدم چونک اٹھا۔ ساری کی ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ واقعی ہمارے معاشرے میں ہر وہ بات، ہر وہ چیز زیادہ ہنسی کی باعث بنتی ہے جس میں کسی دوسرے کی ذلت کا سامان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عام زندگی میں یا اسٹیج ڈراموں میں جب ہم کسی دوسرے کو ذلیل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ فریش ہو جاتے ہیں۔ کسی کی گاڑی نکل جائے، کوئی بندہ چلتے چلتے گر جائے، یا کسی کے پیچھے کتا دوڑ لگا دے، یا کسی کی بس نکل جائے اور وہ اسے آوازیں لگاتا پھرے، تو یہ دیکھ کر ہماری ہنسی نہیں رکتی۔ جبکہ یہی سب عمل اگر ہمارے ساتھ ہو اور کوئی اور اس پر ہنسے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ گویا ہنسنے کے لیے کسی دوسرے کا ذلیل ہونا امر پا چکا ہے۔ یہی رویہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں در آیا ہے۔ ہمیں اپنے سکون اتنی راحت نہیں دیتے جتنے کسی کے دکھ ہمیں سکون دیتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ایک اذیت پسند قوم بن چکے ہیں؟